اسلام کیسے پھیلا؟ حیرت ہے، تعجب ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو تلوار کی طاقت سے پھیلایا گیا۔ کچھ زمانے پہلے جرمن یونیورسٹی میں پوپ بینیڈکٹ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ اگرچہ اس اعتراض کا جواب اسرائیلی ڈائنوسار نے اپنے مضمون میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلانے کی کہانی ایک گھڑی ہوئی بدترین روایت ہے، ایک ایسا غیر حقیقی قصہ جو یورپ میں مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگوں، عیسائیوں کی اسپین کی بازسوانی، صلیبی اور ترکوں کی جو تقریباً ویارا کو فتح کر چکے تھے، پیش پائی کے دوران مقرر کیا گیا۔ اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہوئے تھامسن لکھتا ہے کہ اس بات کو بہت ہوا دی گئی ہے، بہت افواہیں غلط بات کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے۔ اگر دین تلوار کے ذریعے پھیلا تھا تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تلوار آئی کہاں سے تھی۔ ہر نئی رائے شروع میں صرف ایک اکیلے انسان کے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ شروع میں صرف ایک انسان اس رائے پر یقین رکھتا ہے، ایک آدمی ایک طرف ہوتا ہے اور ساری انسانیت دوسری طرف۔ ان حالات میں وہ اکیلا انسان تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ تلوار کے زور سے شروع کر دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ دماغ میں بٹھا لو، یہ مت کہنا دوبارہ کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنی حقانیت اور صداقت تھوڑے ہی زمانے میں سارے عالم پر ثابت کر دی۔ یہ جابرانہ، یہ ظالمانہ طاقت، حاکمانہ جبر و اکراہ، ظلم و بربریت اور ظالمانہ طریقے سے نہیں، بلکہ اس نے اپنے ذاتی کمالات، بھلائیوں اور اچھی عادتوں، طریقہ تعلیم، اپنے عمل کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمدہ اوصاف و کمالات کے بل بوتے ساری قدیم جدید روایتوں کا سینہ چاک کرتے ہوئے تہذیب و تمدن، امن و سکون اور انصاف و عدل کی ایسی بنیاد ڈالی کہ انسان کی سوچ و فکر، روحانی، بدنی اور مالی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ سب سے پہلے اسلام نے جس جگہ ڈیرا ڈالا وہ عربوں کے سنگ دی اور عرب کے سنگلاخ زمین ہے، جہاں ظلم و تشدد، وحشت و سربریت، بد امنی اور بے حیائی، خوف و ہراس، ماہ رقص تھے۔ انسانی جان، عزت، آبرو اور اس کے مال کو چاروں طرف سے خطرات نے گھیر رکھا تھا۔ اسلام نے آ کر ان سب کو محفوظ کر دیا۔ پھر یہ عرب کے کچے پکے گھروں میں داخل ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کی سرحدوں کو عبور کرتا ہوا روم، شام، مصر، عراق اور دوسرے بڑے بڑے عرب کے علاوہ شہروں میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ عربی اور عجمی، کالے گورے، حسب و نسب اور قومیت کے باہمی تفاخر کو پاؤں تلے روند کر مسلسل آگے بڑھتا رہا۔